السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نے عرض کرنی آپ سے لوکی کے بارے میں، کدو کے بارے میں، پمپکن، اور جس کو ہمارے کچھ احباب انتہائی ادب کے ساتھ لوکی شریف بھی کہتے ہیں، کدو شریف بھی کہتے ہیں۔ یہ ادب والی بات ہے، اچھی بات ہے، با ادب با نصیب، ہے نا۔ اس کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ کو پتہ ہوں گی یقیناً، مگر میں اپنی طب کی دنیا سے، اپنے تجربے سے اور انسانی جسم کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو سن لیجئے ٹائم نکال کر غور سے، جو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے لیٹے ہوئے ہو نا، ذرا سیدھے ہو کے بیٹھ جاؤ، غور سے سن لو، کام آئے گی بات، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جناب علی ہمارے جسم میں کسی بھی جگہ، فلانی جگہ پہ جلن ہوتی ہے، بہت زیادہ جلن ہوتی ہے، کسی بھی جگہ، اینی ویئر آف یور باڈی، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طریقے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب علی ہمیں جناب بلاکیجز محسوس ہوتی ہیں۔ کچھ احباب کا کہنا ہے کہ ہمیں خواہ مخواہ میں کوئی جگہ ایسی لگتی ہے جیسے گرم ہو رہی ہے، باڈی میں کسی بھی جگہ، ٹھیک ہے، گرم محسوس ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اکثر احباب کہتے ہیں کہ ہمیں جناب دماغ میں خشکی محسوس ہوتی ہے، حلق میں خشکی محسوس ہوتی ہے، پھیپڑے میں خشکی محسوس ہوتی ہے، جگر میں درد محسوس ہوتا ہے۔ ہاں، جگر کا درد، بیماری والا، وہ نہیں جو شادی سے پہلے ہوتا ہے، وہ نہیں، بیماری والا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اور جناب علی کچھ افراد کہتے ہیں کہ ہمیں دل میں جلن محسوس ہوتی ہے، دل میں گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، خفقان قلب، دل کی گھبراہٹ، دل کی وحشت، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح دل کا بہت تیز دھڑک جانا، یہ دل زیادہ تیز دھڑک جائے نا گھبراہٹ میں تو بس تھوڑی دیر دھڑکتا ہے، پھر ایک دم یا تو بی پی شوٹ کر دیتا ہے یا شوگر ہائی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دل صاحب اچھے حرکتیں نہیں کرتے آدمی کے ساتھ اگر یہ ناراض ہو جائیں تو، لہٰذا اس دل کو قابو میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ تو آ رہی ہوگی نا۔ تو یہ ساری باتیں، اسی طرح کچھ احباب کہتے ہیں بخار نہیں اتر رہا کسی بھی چیز سے، ہم نے جناب ایڑی چوٹی لگا لی، بخار نہیں اتر رہا، فلانی ڈول اور فلانی ڈول کھا لی اور پھر بھی اتنی ڈولوں سے بھی کام نہیں ہو رہا۔ تو جب یہ ساری ڈولیں ناکام ہو جائیں تو وہاں بھی آپ نے لوکی اور کدو کا استعمال کرنا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ احباب کہتے ہیں کہ جناب علی ایک حکیم صاحب ہیں، ایک فلانے معالج صاحب ہیں، وہ فلانی دوا دیتے ہیں، سب کو فائدہ ہوتا ہے، مجھے فائدہ نہیں ہو رہا۔ اگر یہ کہتے ہیں تو ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کی باڈی میں، ان کی آنتوں میں، سسٹم میں ٹاکسن لیئر ڈپازٹ ہوئی ہوئی ہے پوری۔ وہ ٹاکسن لیئر جو ہے اتنے پہنچے ہوئے کوئی حکیم صاحب ٹکر گئے، آپ کو پہنچے ہوئے معالج صاحب ٹکر گئے، پہنچے ہوئے ڈاکٹر صاحب ٹکر گئے، جن سے ہزاروں کو فائدہ ہو رہا ہے لیکن اس بندے کو فائدہ نہیں ہو رہا، تو اس کی ٹاکسن لیئر جو ہے وہ اس دوا کو لیتے ہی ریجیکٹ کر رہی ہے، اس کو ضائع کر رہی ہے، اس کو کیمیکل ریئیکشن کر کے مزید کسی اور تھرڈ فارم میں کنورٹ کر رہی ہے، تو نتیجے کے طور پر اس کا رزلٹ نہیں آ رہا۔ حالانکہ حکیم صاحب کیا لائن ہے جناب علی، سب کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ کو نہیں ہو رہا۔ تو ایسی صورت میں باڈی کے اندر ٹاکسن لیئر ہے۔ اچھا، یہ جو ٹاکسن لیئر ہے جو ہماری آنتوں کے اندر پوری کی پوری اور معدے میں پوری کی پوری دیوار ہے، اور یہ بذات خود ایک کیمیکل ہوتا ہے، ٹاکسن لیئر جو ہے کیمیکل ہے، جسٹ لائک پیریٹونیم لیئر کی طرح ہوتا ہے، مگر یہ پورا کورڈ ہوتا ہے، یہ کسی بھی چیز سے ٹچ ہوتا ہے وہ اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ اسی طرح کچھ افراد آپ کو ایسے مل جائیں جو کہتے ہیں کہ میں جو دوا کھاتا ہوں مجھے الٹا اثر ہوتا ہے۔ ہاں جی، دوا کھائی تھی جناب علی کہ وہ اپنا بچہ پیدا ہو، پتہ چلا دوا کھاتے دادا ابو جی کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ایسی یعنی الٹا اثر محسوس ہو رہا ہے۔ تو ایسی بھی صورت میں، اور اسی طرح وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جناب علی ہم بی پی کی وائبریشن سے، کبھی ایک دم ہائی ہو جاتا ہے، کبھی ایک دم نیچے ہو جاتا ہے، کبھی شوگر ہے اس کی وائبریشن سے، یعنی کہ ایک اسٹینڈرڈ ہے، آپ ڈیلی دوا کھا رہے ہیں اور جناب علی مگر وہ سٹینڈرڈ سے کبھی اچانک بہت اوپر چلی جاتی ہے، کبھی بہت نیچے گر جاتی ہے۔ تو یہ جتنی بھی وائلیشن ہو رہی ہے آپ کی باڈی میں اور وائبریٹ ہو رہا ہے معاملہ، اوپر نیچے جا رہا ہے، یہ اتنی تمام باتوں میں کا جو علاج ہے۔ اسی طرح اکثر لوگ کہتے ہیں باتھ روم کی جگہ میں جلن ہو رہی ہے، خواہ مخواہ میں جلن ہو رہی ہے، نہ دانے نہ زخم نہ پھوڑے نہ پنسی، نہ فشر ہے نہ فیسٹولا ہے جناب علی، اور نہ جناب علی بواسیر ہے، پھر بھی جلن محسوس ہو رہی ہے۔ اسی طرح پیشاب ہو بالکل صحیح رہا مگر جلن محسوس ہو رہی ہے۔ ابھی کتنی ساری باتیں ہو گئیں ہے نا، اس میں بلاکیجز آ گئیں، ہیٹنگ آ گئی،
ٹھیک ہے نا، ٹمپریچر ویلیو آ گئی. اور اسی طریقے سے جس بندے نے لیزر کیمو تھراپی وغیرہ کروائی ہوئی ہو تو اس کی جان گھٹ رہی ہوتی ہے، باڈی میں کسی بھی ایک جگہ وہ گھٹ رہا ہوگا. تو لیزر کیمو کے آفٹر لیمو کیمو اور لیزر کی تھراپی کے جو گھٹن محسوس ہو رہی ہو اور بندے کا رنگ کالا پڑنا شروع ہو جائے، بندے کے چہرے میں نور روشنی ختم ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو ایسی صورتوں میں بھی آپ نے لوکی کا استعمال کرنا ہے. لوکی کہہ لیجئے، کدو کہہ لیجئے، ٹھیک ہے نا. لوکی لمبے والے کو کہتے ہیں، کدو گول والے کو کہتے ہیں، اور کہیں دونوں کو جس نام سے چاہیں پکار لیتے ہیں. آپ سمجھ تو گئے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. سب سے اچھا انگریز کہتا ہے پمپکن، بس بات ختم. اب وہ لمبا والا ہو گول والا ہو. دوسری بات یہ کہ میگنیٹ فیلڈ کا ایک ایفیکٹ ضرور ہوتا ہے. میگنیٹ فیلڈ کے ایفیکٹ کو آپ کبھی بھی ریجیکٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اس کو سمجھ لیجئے گا. ورنہ لوگ کہتے ہیں یار ہم نے تو یہ بھی کر کے دیکھ لیا، ہمیں تو اس سے بھی فائدہ نہیں ہوا. تو اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ میگنیٹ فیلڈ ہوتا ہے نا، میگنیٹ کے دو پول ہوتے ہیں نا، ساؤتھ پول نارتھ پول. تو ساؤتھ پول کو اگر ساؤتھ پول کے سمت میں سیدھا کریں گے تو وہ اس کو ریئیکٹ کر دے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اگر مخالف پول کر دیں گے، یعنی کہ ساؤتھ پول کو اس کے جناب علی نارتھ پول کے سمت میں کر دیں گے تو وہ اٹریکٹ کر جائے گا. اب تو سمجھ میں آ گئی ہوگی نا، ٹھیک ہے. تو اس میں بھی ایک راز ہے. جس طرح نیم اور نمولی میں فرق ہوتا ہے عورتوں مردوں کے لیے، اسی طریقے سے جو عورت ہے وہ اگر یوز کرنا پسند کرے تو وہ لمبی والی لوکی استعمال کر لے. پول چینج ہو گیا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اسی طرح مرد ہے تو وہ گول والی لوکی کدو پمکن استعمال کر لے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اللہ کی قدرت دیکھیے، ایک دفعہ کر کے دیکھ لیجئے. زمانے بھر سے تو لوکی کدو کھا ہی رہے ہو، علاج میں بھی لے رہے ہو، ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جوس نکال کے نہیں پینا. جوس نکال کے پینے سے لگتا تو بہت آسان ہے، بچی جوس نکالو پی جاؤ. بھائی جوس نکال کے پینے سے اس کا ریشہ، اس کا فائبر جو ہے آپ کے آنتوں کے اندر جو ٹاکسن لیئر ہے اس کو جناب علی کھرچ نہیں سکتا. اس میں فائبر ہی نہیں ہے. جوس ہے نا، پانی کی طرح پی گئے گھٹ گھٹا کر کے، ہے نا. تو اس کو باریک کریش کرنا ہے. جس طرح آپ کی بیگمات جو ہے نا وہ گاجر کریش کرتی ہیں پھر حلوہ پکاتی ہیں نا آپ کے لیے، تو اسی طریقے سے کدو کریش لا کے دے دینا. کریشر وہ ہوتا ہے کدو کش، ہے نا، وہ لا کے بیگم کو دے دینا اسٹیل کا. تو وہ جناب علی روزانہ 1 پاؤ لوکی اس کو کدو کریش کریں اور کریش کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیں اور آپ اس کو چمچ سے کچا کھا جاؤ. اب یہ جو کچا کھایا ہے، اب یہ جو کریش کھایا ہے، یہ جو آنتوں میں آپ کے جناب علی اس کا فائبر روٹیٹ کرے گا تو یقین کیجئے کہ ٹاکسن لیئر کو کھینچ کے خارج کر دے گا. بہت جلدی سارے ترین امراض سے آپ ٹھیک ہونے شروع ہو جاؤ گے. کر کے ضرور دیکھیے گا. صرف 1 مہینے لگ کے کرنا ہے، نہار منہ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی. 1 پاؤ کھانی ہے، پہلے چھیل لینا. اوکے، دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.